وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، یاد کرنے کا ہے جب فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اپنے لوگوں سے، یا قوم، میری قوم، اذکروا نعمت اللہ علیکم، یاد کرو خدا احسانات تم پر، اذ جعل فیکم انبیاء، جب بھیج دیے تم نے پیغمبر۔ بنی اسرائیل میں 4000 کی روایت تو مشہور ہے، ایک روایت یہ کہ 70,000 انبیاء آئے۔ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اور بنا دیا تم کو بادشاہان۔ بادشاہت بھی خدا کی نعمت ہے جب عدل کے ساتھ ہو، ملک عادل۔ اس سے پتہ چلا کہ حضرت معاویہ کو اگر مورخین نے ملک لکھا ہے اور ان کے دور کو ملوکیت کہا ہے تو یہ کوئی بید بھی نہیں کی ہے۔ نعمتوں کا فرق ہے، خلافت کے بعد ملوکیت شروع ہوتی ہے۔ اور حدیث میں ہے جس کو رب العزت نے ایک خادم، بیوی اور رہنے کے لیے گھر دیا ہے اور صحت بھی اس کی قائم دائم ہے اور دن بھر کا کھانا بھی موجود ہے، فَإِنَّمَا حُيِّزَتْ لَهُ الدُّنْيَا بِحَذَافِيرِهَا، وہ بادشاہ ہے، اس کو ساری دنیا دی گئی ہے، بس یہ مختصر سی تعیش کا سامان اچھا ہے، اس سے آدمی آرام و شکریہ میں رہتا ہے۔ دنیا اور دنیا کے خزانے اور اسباب جب بڑھتے ہیں تو ایمان پر زوال آتا ہے۔ اِذْ جَعَلَ فِيكُمْ انبیاء، جب مقرر کیے تمہیں پیغمبر بھیجیے اور بنایا تمہیں کو بادشاہان، جس کی خدمت کے لیے تابعدار خادم ہو، جن کے بشریت اور خدمت انسانیت کے لیے عفیفہ بیوی ہو، جس کے رہنے کے لیے سر چھپانے کا گھر ہو، جس کے جسم میں کوئی عارضہ نہ ہو، فَهُوَ مَلِكٌ، وہ بادشاہ ہے۔ خدا تیرے شکر ہے۔ آہا، کیسے مزیدار ہے، بس بادشاہ کے لیے بہت، ایک بیوی، ایک اچھا خادم، ایک سواری، ایک روایت میں سواری کا ذکر بھی، رہنے سہنے کے لیے گھر، بس زیادہ باتوں میں نہ پڑو پھر واپس آ نہیں سکو گے۔ اور دینداری اور دنیا داری دے لرے لرے، ماں دنیا دار سڑے دیندار لی گلے لرے۔ دنیا جتنی بڑھتی ہے غم ساتھ لاتی ہے۔ اور بنایا تم کو بادشاہان، وَآتَاكُمْ، اور دے دیے تم کو مَا لَمْ یُؤْتِ أَحَدًا مِّنَ الْعَالَمِينَ، جو نہیں دیا ہے کسی کو بھی کائنات میں سے۔ یا قوم ادخلوا الارض المقدسہ، اے میری قوم داخل ہو جاؤ پاک سرزمین میں۔ پاکستان کو بھی کہا ہے پاک سرزمین شاد باد، زبردست پاک ہے، ایسی پاک کہیں اور نہیں ہوگی۔ التی کتب اللہ لکم، یہ وہ زمین ہے جو تمہارے لیے خدا نے لکھ دی ہے۔ امام قتادہ کہتے شام کی زمین مراد تھی۔ ولا ترتدوا علی ادبارکم، پلٹنا نہیں ایڑیوں کے بل، پیٹ پھیر کر، فتنقلبوا خاسرین، بس لوٹ جاؤ گے ذلیل ہو کر۔ حضرت موسیٰ نے کہا فیصلہ خدا کا ہو چکا ہے، ذرا آگے بڑھو، بس شام اور القدس کی باغات و زمینیں ملنے والی ہے، بس آگے بڑھو، پیچھے نہیں ہٹو۔ لیکن وہ تو بڑے سرکش نافرمان تھے۔ قالوا یا موسیٰ ان فیہا قوما جبارین، اے موسیٰ وہاں کے لوگ بڑے زوراور ہیں۔ اللہ اللہ۔ وَإِنَّا لَن نَّدْخُلَهَا، اور ہم تو داخل ہی نہیں سکتے اس شہر میں، حتیٰ یخرجوا منہا، یہاں تک کہ نکلے وہ لوگ وہاں سے، فَإِن یخرجوا منہا، بس اگر وہ نکلے وہاں سے، فَإِنَّا دَاخِلُونَ، بس ہم داخل ہو جائیں۔ قال رجلان من الذین، کہنے لگے دو آدمی ان لوگوں میں سے، یخافون، جو اللہ سے ڈرتے تھے، توبہ، جو لوگ ڈر رہے تھے، یہ بزدل قوم میں سے دو آدمی غیرتی تھے، انعم اللہ علیہما، ان پر خدا نے انعام کیا تھا۔ دیکھو
سورۃ النساء سے مضمون ملایا جا رہا ہے۔ ادخلوا علیہم البابا، تم داخل ہو جاؤ اس شہر کے دروازے تک، فاذا دخلتموہ، جب تم وہاں تک چلے گئے، فانکم غالبون، بس تم غالب آ جاؤ، وعلی اللہ فتوکلوا، اور اللہ پر بھروسہ کرو، ان کنتم مومنین، اگر تم مسلمان۔ قالوا یا موسیٰ، کہنے لگے اے موسیٰ، انا لن ندخلها ابدا، بے شک ہم داخل نہیں ہو سکتے اس میں کبھی بھی، ما داموا فیہا، جب تک وہ وہاں ہیں، فاذهب انت وربک فقاتلا، جائیے آپ اور آپ کا رب لڑیے، انا ہاہنا قاعدون، ہم یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ غزوہ بدر کے موقع پر جب صحابہ و پیغمبر حالات دیکھنے آئے تھے اور مشرکین کے نرغے میں آ رہے تھے، تو ایک صورت نکلنے کی تھی اور ایک صورت لڑنے کی تھی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بخاری مغازی بدر میں صحابہ سے مشاورت کی، کیا کریں، ہم تو ویسے آئے تھے اور یہاں پھنس رہے، کیا کرنا چاہیے؟ آپ نے صحابہ سے کہا اشیروا علیہ، بخاری مشورہ دے دو۔ مقداد ابن الاسود کھڑے ہو گئے، مقداد ابن الاسود تقریر کے لیے کھڑے، اور انہوں نے تقریر میں کہا ہم قوم موسیٰ نہیں ہیں جنہوں نے پیغمبر کو کہا تھا اذهب انت وربک فقاتلا انا ہاہنا قاعدون بل نقتل بین یدیک وعن خلفک وعن امامک حتی نقتل بین یدیک، ہم آپ کے آگے پیچھے ہر طرف لڑیں گے یہاں تک کہ جان کٹوا کے چھوڑیں۔ مقداد ابن الاسود کی تقریر سے زبردست جوش صحابہ میں آیا، زبردست جوش صحابہ میں آیا، اور پیغمبر کا چہرہ انور بخاری میں فاستنار وجہہ، چہرہ انور چودھری کے چاند کی طرح کھل گیا خوشی سے۔ اور ایک روایت میں آپ نے کہا کہ مقداد کی تقریر کے دوران خدائی نصرت اور امداد کا فیصلہ ہو گیا۔ اس کا مطلب یہ کہ عمدہ بیان میں کمال ہوتا ہے، ان من البیان لسحر۔ اللہ اللہ، کس نے کب اچھی تقریر کی؟ مسئلۃ طویلۃ۔ عبداللہ ابن عباس نے خوارج کے ہاں تقریر کی تھی، 12,000 خوارج مسلمان ہو گئے، ایسی تقریر تھی۔ امام ابو حنیفہ 20 مرتبہ بصرے گئے حسن بصری کی موجودگی میں، اور دہریوں کو ایمان لانے پر مجبور کیا۔ اللہ اللہ، اور شاہ اسماعیل جب تقریر کرتے تھے دہلی میں تو گلیاں اور بازار تنگ ہو جاتے تھے، چھتوں سے لوگ گرنے شروع ہو جاتے تھے، ایسا زبردست بیان۔ اور مولانا محمد قاسم نانوتوی نے جو تقریر کی ہے خیر آباد میں، جس میں فلیہ خیر آبادی اور سب موجود تھے، وہ تقریر بھی ابد نشان ہے۔ اور پاکستان جب بنا تو دارالعلوم دیوبند کا محتمم مولانا قاری محمد طیب صاحب کو ٹنڈولایار کے مدرسے میں لایا جا رہا تھا۔ دنیا جمع تھی اور طلباء قصیدے پڑھ رہے تھے اور ٹی پارٹی ہو رہی تھی اور تقریریں ہو رہی تھی۔ شیخ الاسلام مولانا حسین احمد سفر سے آئے، پوچھا کیا شور مچا ہے؟ کہ قاری صاحب پاکستان جا رہے ہیں اور ان کے لیے دارالعلوم دیوبند کے طرز پر ٹنڈولایار میں مدرسہ بنایا گیا۔ ہم گئے تھے نا اور وہاں جا رہے ہیں۔ حضرت شیخ الاسلام نے کہا میں بھی آتا ہوں۔ شیخ الاسلام جب آئے ان کے سامنے لاؤڈ اسپیکر رکھا گیا تو حضرت مدنی نے یہ شعر پڑھا، اے تماشا گائے عالم روئی تو کجا بہرے تماشا می روی۔ اور دنیا آپ کو دیکھنے دیوبند آتی ہے، آپ کو کیا ضرورت ہے کہیں جانے کی؟ اور اس تقریر سے متاثر ہو کر قاری طیب صاحب نے کہا اب یہی رہوں گا، یہی مروں گا، کہیں نہیں جاؤں گا۔
اے تماشا گایا عالم روئے تو کو جا بہر تماشا می روی. مولانا مفتی محمود نے دارالعلوم دیوبند کے اسٹیج پر 7 سالے میں تقریر کی، ابد نشان تقریر. کس نے کہا اور کون سی عمدہ تقریر کی؟ بنوریہ میں سرفراز خان اور بڑے علماء کی موجودگی میں ختم سے پہلے چند سال پہلے جس فقیر کی تقریر ہوئی تھی، ایک زندیق کے بعد. ایک زندیق نے تقریر کی، اس کے بعد میرا نام لیا گیا. میں نے کہا نہیں، مجھے لڑانے کے لیے بلاتے ہو، میرا کیا کام؟ اور کم علماء ہیں، مجھ سے سارے بڑے علماء ہیں. مولوی جمیل خان مرحوم، مولوی وہ کون سے معذور اسلم شیخ پوری، اور مولوی نعیم، مفتی نظام الدین نے ان سب کو کہا تھا کہ مولانا ہی تقریر کریں، کوئی اور نہیں کریں گے. پھر مولانا سرفراز خان نے مجھے کہا کہ آپ ضرور تقریر کریں. میں نے تقریر کی. جب تقریر ختم کر کے میں جا رہا تھا، مجھے کام تھا، مولانا سنجان اس وقت ڈاکے سے واپس ہو گئے تھے، یہاں دفتر کے سامنے بیٹھے تھے. جب میں آیا پہلے میں نے ان کو کہا تھا، تو ہماری گاڑی پیچھے کھڑی تھی وہاں بنوریہ میں وہاں جا رہا تھا تو مفتی نظام الدین دوڑے دوڑے آ رہے تھے. میں نے کہا نہیں، میں نے مولوی نعیم سے اور اسلم شیخ پوری سے اجازت لی ہے، لہذا میں نہیں رکوں گا. کہ نہیں، روکنے کی بات نہیں. میں نے تقریر کے دوران قصد کیا تھا کہ میں آپ کی پیشانی کا بوسہ لوں. ایسی تقریر کبھی نہیں. آج تک یوسف کشمیری اس کو یاد کرتے کہتے یاد معجزاتی تقریر کیا. اور دوسری تقریر حبیب اللہ مختار کی شہادت پر بینوری ٹاؤن میں ہوئی، آسمان و زمین گواہ ہے. اور بنگال میں اور مدینہ منورہ میں تمام علماء نے اس کی تقریر کی مبارکبادیں دی. وہ ایک گل خاشخاشا و زچ پگل راش ما تعالتا ما تراشا. 2 پھول تھے نا، ایک نرگس کا ایک خشخاش کا. تو نرگس نے اس کو کہا کہ اے گل نرگسا توت دجین و دمیلسا، کہ اے نرگس کے پھول، آپ کو تو کوئی بلاتا ہی نہیں. تو اس نے کہا اے گل خاشخاشا اور زچ پگل راش ما تعالتا ما تراشا، جب میں کھل جاؤں تو وہ دن دیکھنے کا ہوتا ہے اللہ کے فضل سے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ان بیدبوں نے کہا کہ آپ اور آپ کا رب جا کے لڑیے، ہم یہی بیٹھے ہوئے ہیں. دس نہ لے کو قال رب انی لا املک الا نفسی واخی. حضرت نے فرمایا پروردگار میں اختیار نہیں رکھتا مگر اپنا اور بھائی کا. فافرق بیننا و بین القوم الفاسقین، جدائی ڈالی ہمارے اور ناکارہ لوگوں میں. قال اللہ نے فرمایا فإنها محرمۃ علیہم 40 سنہ، بے شک یہی زمین حرام ہے ان پر 40 سال تک. تیار فتح رہ گئی. یتیہون فی الارض، یہ سرگردان پھریں گے زمین میں. وادی تھی. فلا تأسوا علی القوم الفاسقین، بس آپ غمگین نہ ہوں فاسق لوگوں کی وجہ سے. یہ ایک واقعہ دلالت کر لے نعمتوں پر اور ناشکریوں پر. دوسرا واقعہ وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ، پڑھیے ان پر خبر آدم کے 2 بیٹوں کی صحیح طرح، قابیل حابیل. اذ قربا قربانا، جس وقت دونوں نے قربانی کی. فتقبل من احدهما، پس قبول ہو گئی قربانی ان میں سے ایک کی. ولم يتقبل من الآخر، اور قبول نہ ہوئی دوسرے کی. قال لا اقتلنك، جس کی قبول نہ ہوئی اس نے کہا میں مار دوں گا تمہیں. قال انما يتقبل الله من المتقين، اس نے کہا بے شک اللہ قبول فرماتے پرہیزگاروں کی. آدم علیہ السلام کے صلبی بیٹے تھے قابیل اور حابیل. اس وقت حضرت کا دستور یہ تھا کہ صبح کے لڑکے کے ساتھ شام کی لڑکی کا نکاح کرتے تھے، اور یوں نسل انسانی بڑھ رہی تھی. تو قابیل جو تھا وہ حابیل کے سلسلے میں بدظن ہوا، اور وہ اپنی بہن وہاں جانے نہیں دے رہا تھا.
حکم آیا کہ تم دونوں قربانیاں کر لو اور اونچی جگہ پر چڑھا کے رکھ لو. اس زمانے میں یہ دستور تھا کہ مقبول قربانی کو آسمانی آگ آ کے جلا لیتی تھی. اور ایک روایت تفسیر البحر المحیط میں ہے کہ آسمان سے مقبول قربانی اٹھ جاتی تھی اور دوسری کو جلا دیتی. دونوں روایتیں ہیں. قرآن کریم سے ثابت ہے کہ قبولیت کی نشانی تھی کہ قربانی جلس جاتی تھی. تو وہ قربانی قاعدے کے مطابق آگ آئی اور حابیل کی قبول ہوئی, قابیل کی نہ ہوئی. قابیل کو بہت غصہ آیا, اس نے حابیل کے قتل کرنے کا ارادہ کیا, بلکہ قتل کر لیا. اللہ اکبر. لئن بسطت الی یدک, اگر آپ پھیلا دیں میری طرف اپنا ہاتھ, حابیل کہہ رہے قابیل کو, لتقتلنی کہ مجھے مارے, ما انا بباسط یدی الیک, میں نہیں ہوں پھیلانے والا ہاتھ تیری طرف. دیکھو دفاع علیحدہ چیز ہے اور مارنا علیحدہ چیز ہے. قاتل ہر طرف سے قاتل ہوگا. بعض لوگ کہتے ہیں دفاع کی ممانعت نہیں ہے, قتل کی ممانعت ہے. قتل جرم ہے. ما انا بباسط یدی الیک کا معنی یہ لاقتلک, اس کی علت موجود ہے. قتل کے لیے ہاتھ نہیں بڑھاؤں گا, دفاع تو کروں گا. انی اخاف اللہ رب العالمین, انی ارید ان تبوء باسمی و اسمک, میں چاہتا ہوں کہ تو لوٹے میرا اور اپنا گناہ لے کے. یہ قاعدہ ہے کہ مقتول کے تمام گناہ قاتل کے ذمہ ہو جائیں گے. فتکون من اصحاب النار, پس آپ ہو جائیں گے جہنم. یہ چاہتے نہیں ہیں, یعنی اگر آپ نے ایسے کیے تو ایسا ہوگا. وذالک جزاء الظالمین. فطوعت له نفسه قتل اخی, اچھا لگا, اچھا دکھایا اس کو جینے بھائی کا قتل. توبہ. فقتله, پس قتل کیا قابیل نے حابیل کو. فاصبح من الخاسرین, ہو گیا نقصان والوں میں سے. فبعث, اب لاش پڑی ہوئی ہے, کمر پہ باندھا ہوا ہے, جنگلوں میں گھوم رہا ہے. فبعث اللہ غرابا, پس بھیج دیا اللہ نے کوا, ایک کوا آیا. یبحث فی الارض, وہ قرید رہا تھا زمین میں. لیریہو, کہ دکھا دے اس کو, کیف یواری سوءۃ اخی, کیسے چھپائے لاش بھائی کی. دو کوے آئے, آپس میں لڑ پڑے, ایک مر گیا. زندے کوے نے زمین میں کھڈا بنایا اور لاش اس میں گرا کے اوپر مٹی ڈالی. یہ اللہ تعالیٰ نے قابیل کو طریقہ بتا دیا دفنانے کا. قال یا ویلتا, کہنے لگا افسوس, اعجزت, کیا میں بے بس ہو گیا, ان اکون مثل ھذا الغراب, کہ ہو جاؤں اس کوے کی طرح. کوا غراب, اس کی جمع آتی ہے غربان, اور ضمیری نے حیات الحیوان میں ظلم کیا ہے اور لکھا ہے کہ الغربان کلها حلال عند ابی حنیفہ. غلط ہے. یہ کوا رافضی جو پھر رہا ہے, یہ کس کے ہاں حلال ہے؟ اور وہ جو حلال ہے اس کو ہم کہتے ہیں سرخکا. سرخکا زاغ معروف جو حضرت گنگوئی نے فتویٰ لکھا, سرخکا. اور بعض اس علاقوں میں وہ کہلاتا ہے کاغا. کاغا, کاغا بھی حلال ہے. اردو میں ہم نہیں جانتے اس کو. تو حضرت گنگوئی نے فتویٰ لکھا تھا حلال جانور کا, اور ناحق احمد رضا نے اس کو کھینچ لیا اس اپنے عزیز و قریب کوے کی طرف. یہ تو انہی کی نسل سے ہے نا, وہ بھی شور کرتے ہیں, یہ بھی شور کرتا ہے, وہ بھی ہری پگڑیاں باندھ کے, اور یہ بھی جو ہے نا تماشا کر کے. آیا افسوس میں عاجز آیا کہ ہو جاؤں اس پرندے کوے کی طرح. فواری سوءۃ اخی, پر ڈھانک لوں لاش بھائی کی. فاصبح من النادمین, بس ہو گیا شرمندوں میں سے. یہ توبے کے معنی میں نہیں ہے بلکہ نہ دفنانے کے شرم کے معنی میں. من اجل ذالک, اس ناحق قتل کی وجہ سے, کتبنا علی بنی اسرائیل, ہم نے لکھ لیا بنی اسرائیل کے بارے میں, انہ من قتل نفسا, بے شک جس نے قتل کیا ایک جان, بغیر نفس, بغیر کسی قتل کے وجہ کے, او فساد فی الارض, بغیر فساد کیے زمین میں, فکأنما قتل الناس جميعا, گویا کہ اس نے قتل کیا لوگ بتیروں کو.
ومن احیاها، اور جس نے ایک انسان کو حیات بخشی. ڈاکٹر صاحبان کوشش کرتے ہیں، لوگ ایسی تدابیر بتاتے ہیں تو لوگوں کو آرام پہنچے. جس نے ایک انسان کو حیات بخشی فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، بس گویا اس نے زندگی دی بہت سارے لوگوں کو. وَلَقَدْ جَاءَتْهُمْ رُسُلُنَا بِالْبَيِّنَاتِ، اور یقیناً آئے تھے ان کے ہاں ہمارے پیغمبر معجزات لے کر. ثُمَّ إِنَّ كَثِيرًا مِّنْهُمْ، پھر بے شک بتیرے ان میں بعد ذالک، اس کے بعد فی الارض، زمین میں لمسرفون، حد سے بڑھ رہے ہیں. انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، بے شک سزا ان لوگوں کی جو لڑتے ہیں اللہ اس کے رسول سے، بغات اور محاربہ. وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور مچاتے ہیں زمین میں فساد. ان یقتلوا، کہ یہ قتل کیے جائے، ایک سزا. او یسلبوا، یا سلی کر دیے جائے. او تقطع ایدیہم وارجلہم من خلاف، یا کاٹ دیے جائے ان کے ہاتھ اور پیر الٹے سیدھے. او ینفوا من الارض، یا جلا وطن کیے جائے ملکوں میں. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ رسوائی ان کے لیے دنیا میں. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہوگا بہت بڑا. وَفِي ظَاهِرِ الرِّوَایَةِ أَنَّ الْإِمَامَ مُخَيَّرٌ، روح المانی میں بادشاہ وقت کو اختیار انشاء اکتفا بذالک و انشاء جمع، چاہے تو سب سزائے دے، چاہے تو ایک پر اکتفا کرے. ارمیین نے جو ان کے سارے کام کیے تھے، چوری بھی کی، ان کے ہاتھ کاٹے گئے، لوگوں کو ڈرایا اور قتل کیا، اس لیے ان کو قتل کر کے زمین میں ڈالے گئے. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ ان کے لیے رسوائی ہے دنیا میں. ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہوگا بڑا. الا الذین تابوا، مگر وہ لوگ جنہوں نے توبہ کی، من قبل، اس سے پہلے، ان تقدروا علیہم، کہ تم قدرت پاؤ ان پر. اللہ فاعلموا، پس جان لو، ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ بخشنے والا رحم والا ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو. وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور ڈھونڈو اس کے لیے وسیلہ. وجاہدوا فی سبیلہ، اور جہاد کرو اس کے راستے میں. لعلکم تفلحون، تاکہ تم کامیاب ہو سکو. وسیلہ بمانے ذریعہ. انترا شاعر کہتے ہیں، انترا ان الرجال لهم الیک وسیلۃ، ان الرجال لهم الیک وسیلۃ ان یاخذوک تقحلی وتخذبی، کچھ لوگ تجھ تک وسیلہ حاصل کرتے ہیں، اے محبوبہ اچھی طرح سرما و سنگار کر لو. سترگی نرئی نرئی کتوری، دلالان گرزی نرئی سترگی خوخوینا. ان الرجال لهم الیک وسیلۃ ان یاخذوک تقحلی وتخذبی. وسیلے کی جمع آتی ہے وسائل. زاد المسیر میں ابن الجوزی نے شعر لکھا ہے، اذا غفل الواشون عدنا لغسلنا، جب چغل خور لوگ ادھر ادھر ہو جائیں ہم مل لیں گے. وعادت تصافی بیننا والوسائل، ہماری سابقہ محبت اور وسیلے قائم ہو جائیں گے. اذا غفل الواشون عدنا لغسلنا وعادت تصافی بیننا والوسائل. وسیلت دو قسم کا ہے،
ایک اعمال صالحہ ہے وہ بالاتفاق جائز ہے، واستعینوا بالصبر والصلاۃ۔ دوسرا وسیلہ ذوات فاضلہ کا ہے، متبرک ہستیوں کے طفیل دعا کرنا، اس پر بھی اتفاق حیّن جائز ہے۔ مرنے کے بعد کسی پیر فقیر، زندے تھے مردے، شہید پری ولی نبی، اس کے وسیلے سے دعا جائز ہے یا نہیں؟ حافظ ابن تیمیہ اور ان کے اتباع ابن عبد الوہاب وغیرہ کہتے ہیں حضرت عمر نے 5 سالی کے زمانے میں عباس سے دعا کرائی، پیغمبر مرحوم ہو چکے تھے، ان کے وسیلے سے دعا نہیں مانگی۔ ابن تیمیہ کی کتاب القاعدۃ الجلیلہ فی مسئلۃ الوسیلہ، اس میں انکار ہے، اور حق یہ ہے کہ وسیلہ شرعیہ ہے اور شرکیہ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کا ذریعہ جان کر ان کے وسیلے سے دعا کرنا جائز ہے، بعض اوقات بہتر ہے، اور اس پر روایات موجود ہے۔ بخاری شریف جلد اول میں ایک حدیث آئی ہے، انتم تنصرون وترزقون بضعفائکم وصغارکم، تمہاری مدد کی جائے گی، تمہیں روزی دی جاتی ہے ناتوان اور بیماروں کی وجہ سے۔ اس رسالے اس حدیث کے ذیل میں قاضی شوکانی نے کہا ہے اس سے وسیلہ ثابت ہوتا ہے۔ حکیم الامت نے اس پر کتاب لکھی الوسیلہ فی الوسیلہ، اور بنیاد یہ حدیث بنائی بخاری والی، انتم ترزقون وتنصرون بضعفائکم وصغارکم ومرضاکم۔ عبدالحی لکھنوی نے اس موضوع پر کتاب لکھی، اس کا نام ہے تذکرۃ الراشد۔ تذکرۃ الراشد شیخ زاہد الکوثری نے اس پر رسالہ لکھا ہے مقالہ، اس کا نام ہے محق التقول فی مسئلۃ التوسل، بہت محقق کی رسالہ ہے۔ مردان کے مولوی گوہر الرحمان مودودی نے بھی کتاب الوسیلہ لکھا ہے پشتو میں، وہ صرف دوسروں سے سراتا ہے، اس میں اپنی کوئی سوچ ہوش کی چیز نہیں، اس کو پتہ نہیں کہ جتنے اس کے اساتذہ سب وسیلے کے قائل تھے، اور اس زمانے میں وہ پنجپیر معاونہ کی طرف سے ایک جگہ امام تک 14 روپے تنخواہ پا، مجھے یاد ہے، تو پنجپیر معاونہ کو خوش کرنے کے لیے پشتو میں کتاب الوسیلہ لکھا ہے۔ یہ القاعدۃ الجلیلہ کا غلط سلط ترجمہ ہے۔ وسیلہ کی دلیل وہ حدیث بھی ہے کہ آپ ابو بکر عمر و عثمان احد پر بیٹھے تھے اور اچانک احد ہلنے لگا، آپ نے کہا اسکن احد، خبردار، فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان، آپ کے اوپر ایک پیغمبر، ایک صدیق اور 2 شہید بیٹھے ہوئے، کیسے حرکت کر رہے ہیں؟ اور حضرت عمر کے واقعہ 5 سالی سے ثابت کیا گیا ہے کہ وسیلہ کے غیر نبی بھی جائز ہے، یہ نہیں کہ بعد امامات وسیلہ جائز ہے۔ علماء دیوبند تقریباً وسیلے کے قائل ہیں۔ مولانا عمر قاسم نانوتوی نے تو اس موضوع پر کتاب لکھی ہے آب حیات۔ آب حیات شاہ اسماعیل شہید تقویت الایمان صفحہ 186 پر لکھتے ہیں، لوگوں میں ختم مشہور ہے، یا شیخ عبد القادر جیلانی شیئا للہ، کچھ دو، اگر ایسا نہ کہے اور یوں کہے کہ یا اللہ کچھ دے شیخ عبد القادر کے واسطے تو بجا ہے، درست ہے۔ شاہ اسماعیل کی کتاب تقویت الایمان۔
شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی کے مکتوبات بھرے پڑے ہیں. مولانا انور شاہ کی فیض الباری اور فشزی میں یہ وسیلہ موجود ہے. محقق الاسر کے تذکیر الصدور میں بڑی اقسام موجود ہے. شیخ الہند نے ایاک نعبد و ایاک نستعین کی تفسیر میں لکھا ہے. وَكَانُوا مِن قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا کی تفسیر میں لکھا ہے. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان جواہر القرآن جلد 2 صفحہ 315 بڑی تفصیل کے بعد لکھتے ہیں بحرمت فلان کہنا بالاتفاق جائز ہے. اس میں کسی کا اختلاف نہیں. بحرمت فلان کہنا بالاتفاق جائز ہے، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں. ہمارے ملک کے مشائخ قرآن نے بڑا فخر کیا ہے آلوسی کے روح المانی پر کہ اس نے بڑی تفصیل کی ہے، اور ان کا یہ خیال ہے شیخ القرآنوں کا کہ آلوسی منکر وسیلے کا. حالانکہ تمام باز کے اخیر میں آلوسی لکھتے ہیں انا لا نرى باسا بعد هذا كله ان يتوسل بجاه النبی. ان تمام تفصیل کے بعد ہم وسیلے کو جائز کہتے ہیں. پیغمبر کے مقام مرتبے کے ساتھ نیک لوگوں کے وسیلے پکڑے جا سکتے ہیں. روح المعانی پارہ 6 صفحہ 119 اور 120. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ اور ڈھونڈو اللہ کے لیے وسیلہ، وجاہدوا فی سبیلہ جہاد کرو اس کے راستے میں، لعلکم تفلحون تاکہ تم کامیاب ہو سکو. چلو وقفہ کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون. سورہ مائدہ حل و حرمت کے بیان میں محللات شریعہ اور محرمات شریعہ کا بیان ہے. اس ضمن میں تقرب خداوندی کا سبب حلال امور کا ارتکاب ہے اور ناجائز کا ارتکاب نعمتوں کے سلب کا ذریعہ ہے. تقربات الہیہ میں سے ایک وسیلہ ہے جو اعمال شریعہ کے ساتھ بالاتفاق ہے، اور ذوات فاضلہ میں بھی مرتبت اور عمل مقصود ہے، چونکہ اہل سنت کے نزدیک ایک کی نیکی دوسرے کے لیے مفید ہے. اس واسطے وسیلے کا ثبوت شرعاً اخلاقاً لغتاً موجود ہے. بعض انواع و اقسام میں بعض وجوہات سے نزاع رہا ہے. ان الذین کفروا بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، لو ان لهم ما فی الارض جميعا اگر بے شک ان کے لیے ہو جو کچھ زمین میں ہے سارا کا سارا، روئے زمین کی سب چیزیں اگر کفار کو دی جائے، ومثلہ معہ اور اس کے ساتھ اور، لیفتدوا بہ من عذاب یوم القیامہ کی فدیہ دے اس کے ساتھ قیامت کے دن کے عذاب سے، قیامت کے دن کے عذاب سے بچنے کے لیے اگر زمین ساری اور اتنی اور یہ دینا ان کو دینا پڑے تو یہ دینے کے لیے تیار ہے. ما تقبل منہم لیکن قبول نہیں کی جائے گی ان سے، ولہم عذاب علیم اور ان کے لیے عذاب ہوگا دردناک. یریدون ان یخرجوا من النار یہ چاہتے ہیں کہ نکلے جہنم سے، وما هم بخارجین منہا نہیں ہوں گے نکلنے والے اس سے، وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ اور ان کے لیے عذاب ہوگا ہمیشہ کا. مقیم دائم اور خالد کے معنی میں بھی ہے، اور اقام یقیم اٹھانے بٹھانے والا. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ اور چوری کرنے والا مرد اور چوری کرنے والی عورت، فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا پس کاٹ دیں ان کے ہاتھ، جزاء بما کسبا یہ سزائے ان کے کیے کی، نکالا من اللہ یہ عبرت اللہ کے یہاں سے، واللہ عزیز حکیم اللہ غالب و حکمت والا ہے. شرعاً چوری کی شرطیں ہیں، یعنی مال محفوظ ہو، مال کا کوئی مالک ہو، اور مال کم از کم حنفیہ کے نزدیک 10 درہم کے برابر ہو.
جب شرائط موجود ہو اور چور پکڑا جائے مرد ہو یا عورت تو اس کا ہاتھ کلائی سے کاٹا جائے گا، اور اس میں احادیث ناطق اور صریح موجود ہیں، چاروں ائمہ اس پر متفق ہیں۔ فمن تاب من بعد ظلمه، پس جس کسی نے توبہ کی ظلم کے بعد، واصلح، اور اپنی اصلاح کی، فإن اللہ یتوب علیہ، پس بے شک اللہ اس کی توبہ قبول کر لے گا، ان اللہ غفور رحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم والا ہے۔ الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، آیا آپ جانتے نہیں بے شک اللہ کے لیے ہے سلطنت آسمان و زمین کی، یعذب من یشاء، وہ سزا دیتا ہے جس کو چاہے، ویغفر لمن یشاء، اور معاف فرماتے جن کو چاہے، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، یعنی اللہ سب کچھ کر سکتا۔ خطابات میں سے کبھی خاص کبھی عام، یا ایھا الرسول، اے پیغمبر، لا یحزنک الذین، غمگین نہ کرے آپ کو وہ لوگ، یسارعون فی الکفر، جو آگے بڑھ رہے ہیں کفر میں، من الذین، ان لوگوں میں سے، قالوا، جو کہتے ہیں، آمنا، ایمان لائے، بافواہہم، منہوں سے، ولم تؤمن قلوبہم، اور ایمان نہیں لائے ان کے دل، اور ایمان تو دلی کیفیت کا نام ہے، ومن الذین ہادوا، اور ان لوگوں میں سے جو یہودی ہے، سماعون للکذب، بہت سنتے ہیں جھوٹ کو، سماعون لقوم آخرین، بہت سننے لگتے ہیں اور لوگوں کے لیے کانا پوسی، ادھر کی بات ادھر، یہ بری عادت ہے۔ لم یاتو کا، جو لوگ آئے نہیں ان کو سن کے سناتے ہیں، آپ کی باتیں سن کے مجلس میں جو اچھی باتیں ہوتی ہے چغل خور وہ نہیں پہنچاتا، بری بات پہنچاتا ہے۔ یحرفون الکلم من بعد مواضعہ، ہٹاتے ہیں باتوں کو ٹھکانوں سے۔ ایک بات اس ماحول میں اور طرح ہے جو درس کا ہے، وہ بات عام ماحول میں اور طرح ہوگی، تو بات کو اپنے محل کے ساتھ ذکر کرنا، اس میں بات کی عزت ہوتی ہے۔ یقولون، کہتے ہیں، ان اوتیتم ھذا، اگر تم کو دے دی گئی یہ چیزیں، فخذوہ، پس لے لو، اگر کچھ غنیمت دنیا کے فوائد ملے تو لو، وَإِن لَّمْ تُؤْتَوْهُ، اور اگر تم کو یہ چیزیں نہیں ملی، فاحذروا، تو مسلمانوں سے بچ کے رہو، یہ دنیا پرست۔ وَمَن يُرِدِ اللَّهُ فِتْنَتَهُ، اور جس کسی کو چاہے اللہ فتنے میں ڈالنا، فَلَن تَمْلِكَ لَهُ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا، بس ہرگز آپ اختیار نہیں رکھتے اس کے لیے اللہ سے کچھ بھی، یعنی بچانے والے آپ نہیں ہیں۔ اولئک الذین لم یرد اللہ ان یطہر قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں کہ نہیں ہے ارادہ کہ پاک کر رہے ان کے دلوں کو، جس دل میں دنیا کی محبت ہو وہ پاک نہیں ہوگا۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے، وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کے لیے آخرت میں عذاب ہوگا بڑا۔ یہاں ایک نقطہ یاد رکھو، دنیا کی محبت من حیث الدنیا مذموم نہیں ہے، پانی سے محبت ہے، پینا پڑتا ہے، کھانے سے محبت ہے، کھانا ہوتا ہے، نیند سے محبت ہے، کرنی ہوتی ہے، اللہ نے خود فرمایا تھکاوٹ دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ ان چیزوں سے محبت دین کے مقابلے میں یہ رسوائی اور ہلاکت کا باعث، بس یہ فرق ہے مومن و کافر میں۔ مومن ایسے موقع پر پھر دین کو ترجیح دیتا ہے، اور کافر و منافق نفس کو ترجیح دیتا ہے۔ اب دیکھو کتنا سخت امتحان ہے، رات کو آپ نے تراویح پڑھی، سحری کے لیے اٹھے، نیند تقریباً بھری ہوئی ہے، بے آرامی رہی ہے، لیکن درس وقت تک ہوگا۔ میں بھی بشر انسان ہوں، گناہوں امراض کا شکار ہوں، لیکن مسافر سب سے اٹھتا ہے جو جانا دور ہوتا ہے۔ جب مقصد عظیم ہو تو چھوٹی چھوٹی کوتاہیاں پر ہو جاتی ہے۔ یہاں جو تنبیہ کی ہے یہ خالص دنیا پرست ہے، تو نقطہ یاد رکھو، اتنی شدید سزا سنائی ہے، فتنے میں پڑ گئے، دل ان کے گندے ہیں، دنیا میں رسوا، آخرت میں عذاب عظیم، بوجہ مقابلہ دنیا دین کے۔ سماعون للکذب، یہ بہت کانا پھوسی کرتے جھوٹ کے لیے، اکالون للسحت، خوب کھانے والے ناجائز کو، سخت حرام، سخت رشوت، سخت
ثعلبی نے فقہ اللغہ میں لکھا ہے کہ ہر وہ چیز جس کا ارتکاب عار اور عیب کا باعث ہو وہ سخت ہے. فَإِن جَاءُوكَ پس اگر یہ لوگ آ گئے آپ کے پاس فَاحْكُم بَيْنَهُمْ پس فیصلہ کریں ان کے درمیان او أَعْرِضْ عَنْهُمْ یا نہ کریں ان کا فیصلہ. وَإِن تُعْرِضْ عَنْهُمْ اگر آپ اعراض کریں ان سے فَلَن يَضُرُّوكَ شَيْئًا کچھ نہیں بگاڑ سکتے آپ کا. وَإِنْ حَكَمْتَ اور اگر آپ نے فیصلہ کیا فَاحْكُم بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ تو فیصلہ فرمائیے ان کے درمیان انصاف سے. ان اللہ يحب المقسطین بے شک اللہ پسند کرتے انصاف پسندوں کو. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ کیسے فیصلہ کرائیں گے آپ سے. وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ حالانکہ ان کے پاس تورات موجود ہے. فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ اس میں خدا کا فیصلہ ہے. ثُمَّ يَتَوَلَّوْنَ مِن بَعْدِ ذَلِكَ پھر یہ منہ موڑتے اس کے بعد. وَمَا أُولَٰئِكَ بِالْمُؤْمِنِينَ اور یہ نہیں ہے ایمان لانے والے. ذرا آیت کو دیکھو. وَكَيْفَ يُحَكِّمُونَكَ وَعِندَهُمُ التَّوْرَاةُ فِيهَا حُكْمُ اللَّهِ یہ مطلب نہیں کہ آپ سے فیصلہ نہ کرائے توریت سے کرائے. مطلب یہ کہ توریت کو تو یہ مذہبی کتاب مانتے ہیں اور اس کے فیصلے نہیں مان رہے تو آپ پر تو مطمئن نہیں ہے تو آپ کا فیصلہ کیسے مانیں گے. وما أولئك بالمؤمنين إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور بے شک ہم نے نازل کی توریت جس میں ہدایت و نور ہے. يحكم بها النبيون فیصلہ کرتے تھے اس کے مطابق پیغمبر لوگ. الذين اسلموا وہ جو اس کو مان چکے تھے. للذین ان لوگوں کے لیے ہادو جو یہودی تھے. والربانیون اور اللہ والے. والاحبار اور ان کے علماء. ربانیون کبھی علماء پر اطلاق ہے اور احبار بزرگان دین پر. اور بعض کہتے ہیں ربانی عام عالم اور احبار فقیہ عالم. بما استحفظوا من کتاب اللہ بسبب اس کے کہ ان سے حفاظت کرائی گئی تھی آسمانی کتاب کی اللہ کی کتاب کی. گزشتہ کتابوں کی حفاظت علماء کے ذمہ تھی اور ہماری کتاب کی حفاظت اللہ رب العالمین کے ذمہ ہے. چونکہ ان کتابوں کی حفاظت عالم لوگوں کے ذمہ تھی. کتابیں بدل گئی جیسے عالم لوگ زمانوں کے ساتھ بدل جاتے ہیں. لیکن نبی اور نبی کی تعلیم نہیں بدلتی. خدا اور خدا کی وحی اٹل ہوتی ہے. اس لیے قرآن ہمیشہ ایک جیسے قرآن ہو. وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ اور یہ اس پر گواہ ہیں. فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ پر ڈرنا نہیں لوگوں سے. وَاخْشَوْنِ مجھ سے ڈرو. وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا لینا نہیں میری آیتوں پر قیمت تھوڑی بھی. وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ جو فیصلہ نہ کرے ان پر جو اتارا اللہ نے. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ پس یہ لوگ کافر ہیں. وَكَتَبْنَا عَلَيْهِمْ فِيهَا ہم نے لکھ دیا تھا آسمانی کتاب میں. أَنَّ النَّفْسَ بِالنَّفْسِ جان کے بدلے میں جان جائے گی. وَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ آنکھ کے بدلے میں آنکھ. وَالْأَنْفَ بِالْأَنْفِ ناک کے بدلے میں ناک. وَالْأُذُنَ بِالْأُذُنِ کان کے بدلے میں کان. وَالسِّنَّ بِالسِّنِّ دانت کے بدلے میں دانت. اگر کسی نے دانت توڑا جائے. والجروح قصاص اور زخموں کا بھی بدلہ ہوگا. گزشتہ شرائع میں بھی یہ لکھا ہوا تھا. فمن تصدق به جس نے معاف کر دیا فهو کفارۃ له پس وہ معافی کا ذریعہ ہوگا اس کے لیے بھی. ومن لم يحكم بما انزل الله جو فیصلہ نہ کرے اللہ کے فیصلے پر فاولئک هم الظالمون. وقفینا علی آثارهم بعیسی ابن مریم پیچھے بھیجا ان کے بعد عیسیٰ ابن مریم کو. مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وآتیناہ الانجیل تصدیق کرنے والے تھے اگلی کتاب توریت کی اور دے چکے تھے ان کو انجیل. فیہا ھدی ونور مصدقا لما بین یدیہ من التوراۃ وہ تصدیق کر رہی تھی توریت کی. وھدی وموعظۃ للمتقین پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا مصدقا اور پھر انجیل کے متعلق کہا کہ اس نے بھی توریت کی تصدیق کی. وھدی وموعظۃ للمتقین اور یہ ہدایت و نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لیے. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فِيهِ اور فیصلہ کرے انجیل والے وہ جو اتارا اللہ نے اس میں جو موجود ہے. اور موجود نبی آخر زمان کا سلسلہ تھا.
ومن لم يحكم بما انزل اللہ، جو فیصلے نہ کرے اللہ کے نازل کردہ پر، فاولئک هم الفاسقون، پس یہ لوگ فاسق ہیں۔ کیا تین حکم آئے، ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الکافرون، ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الظالمون، ومن لم يحكم بما انزل اللہ فاولئک هم الفاسقون۔ یعنی اللہ کے احکام تین طرح ہیں، بعضوں کا نہ ماننا کفر ہے، بعضوں کا نہ ماننا ظلم ہے، بعضوں کا نہ ماننا فسق ہے۔ یا یہ عقائد کا نہ ماننا کفر ہے، اعمال کا نہ ماننا ظلم ہے، معاملات اور علامات کا نہ ماننا فسق فجور ہے، اور یا یہ کہ توریت میں نہ ماننے والے کو کافر لکھا تھا، زبور میں نہ ماننے والے کو ظالم لکھا تھا، اور انجیل میں کافر کا نام فاسق ہے۔ اور یہ کہ ان تینوں میں تینوں ارتکابات موجود ہیں، یعنی کافر ظالم بھی ہے اور فاسق بھی ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ، اور ہم نے اتاری آپ کو بھی کتاب برحق جو تصدیق کر رہی ہے اگلی کتابوں کی، وہ مُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اور حفاظت کر رہی ہے ان کی۔ مہیمن حفاظت، محافظ۔ اگر قرآن پاک میں توریت زبور انجیل کی تفصیل نہ ہوتی تو ان کتابوں کا دنیا کو پتہ بھی نہ ہوتا۔ فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، پس فیصلے کیجیے ان کے درمیان جیسے کہ نازل کیا اللہ نے۔ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، پرواہ نہ کریں ان کے خواہشات کی، اما جاءَكَ مِنَ الْحَقِّ، وہ جو آ گیا آپ کو پاس حق۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، ہر ایک کا مقرر کیا ہے ہم نے دستور اور راستہ۔ شرع شریعت، منہاج راستہ، دستور اور راستہ۔ قانون کو کہتے ہیں شرع، اور اس کے ایک سمت کو کہتے ہیں منہاج۔ جیسے قرآن شریعت ہے اور نماز اس کا ایک منہاج ہے، روزہ ایک منہاج ہے، زکوٰۃ ایک منہاج ہے۔ شرعۃ الاسلام کی کتاب لکھی گئی، شرعۃ الاسلام، اور منہاج تو بہت ہے، منہاج السنت النبویہ فی رد الشیعہ والقدریہ ابن تیمیہ کی، المنہاج الواضح رائے سنت محقق الاسر کی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً، اور اگر چاہتا اللہ بنا دیتا تم کو ایک ہی امت، وَلَٰكِن لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ، اختلاف ہی نہ ہوتا، لیکن آزماتے ہیں تم کو جن چیزوں میں وہ تم کو دے چکے ہیں۔ زندگی میں، صحت میں، مذہب میں اختلاف ہے۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، پس آگے بڑھو بھلی چیزوں میں۔ اختلاف کی وجہ سے کوئی بھلائی نہیں چھوڑتا ہے، ڈاکٹروں میں اختلاف ہے پھر بھی علاج جاری ہے۔ سب چیزوں میں اختلافات موجود ہیں، لیکن اختلاف کی وجہ سے کوئی شادی نہیں چھوڑتا، اختلاف کی وجہ سے کوئی اولاد کو نسب سے نہیں نکالتا، اختلاف کی وجہ سے ڈاکٹر سے علاج نہیں چھوڑا جاتا۔ یہ اختلاف دین کے لیے مضر نہیں ہے، یہ اختلاف دین کی سربلائی کا باعث ہے۔ جن ملکوں میں اختلافات شدید ہیں جیسے پاکستان، ہندوستان، ان کے علماء میں تحقیق کا جذبہ ہے۔ جہاں اختلافات کم ہیں جیسے بنگلہ دیش، وہاں کے علماء میں تحقیق کا جذبہ نہیں، کتابیں ہی نہیں ہے سر سے۔ الی اللہ مرجعکم، اللہ کی طرف پلٹو گے جمیعاً سب، فینبئکم بما کنتم فیہ تختلفون، بس بتا دے گا تم کو جن چیزوں میں تم اختلاف کر رہے تھے۔ قیامت کے دن اصولی اختلاف کی پوچھ ہوگی، فروعی اختلاف کی پوچھ نہیں ہوگی۔ نمازوں کا مسئلہ پوچھا جائے گا، یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ رفعین کر رہے تھے یا نہیں، تو فروعی اختلاف ہے۔ نماز پڑھی یا نہیں یہ اصول ہے۔ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنا شوافی کے ضروری ہے، نہ پڑھنا حنفیہ کے ضروری ہے، اس کی پوچھ نہیں ہوگی۔ اس مسئلے پر سیر حاصل کلام عبد الوہاب شعرانی نے کشف الغم میں کیا ہے۔
وَأَنِحْكُمْ بَيْنَهُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ، اور یہ کہ فیصلہ کرے ان کے درمیان بھی جو اللہ نے اتارا. وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ، پرواہ نہ کرے ان کے خواہشات کی. وَاحْذَرْهُمْ، ان سے بچ کے بھی رہے. أَن يَفْتِنُوكَ، کہ کہیں ہٹا نہ دے آپ کو. عن بعض ما انزل اللہ الیک، بعض ان احکام سے جو اتارے اللہ نے آپ کو. یہ بھی سانحہ ہے کہ انسان اپنے عقیدے اور نظریے سے پیچھے ہٹے. عقیدہ اور نظریہ جب حق کا ہو اور اہل سنت والجماعت کے مطابق ہو تو پھر وہ عین دین و ایمان ہے. فَإِن تَوَلَّوْا، پس اگر انہوں نے منہ موڑا، فَعْلَمْ، پس جان لیجئے، أَنَّمَا يُرِيدُ اللَّهُ، بے شک اللہ کا ارادہ ہے، أَن يُصِيبَهُم بِبَعْضِ ذُنُوبِهِمْ، کہ تکلیف دے ان کو ان کے بعض جرائم کی وجہ سے. وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ، اور بے شک بتیرے لوگ فسق و فجور میں ہیں. فحکم الجاہلیت یبغون، کیا جاہلی فیصلے چاہتے ہیں. ومن احسن من اللہ حکما، کون زیادہ بہتر ہے اللہ سے فیصلے میں. لقوم یوقنون، ان لوگوں کے لیے یقین والے. خطاب خاص، یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا الیہود والنصارى اولیاء، نہ بنائے یہود و نصارہ کو دوست. بعضهم اولیاء و بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں. ومن یتولہم منکم، جس کسی نے دوست بنایا ان کو تم میں سے. فإنہ منہم، بس بے شک وہ ان میں سے ہوگا. ان اللہ لا یہدی القوم الظالمین، بے شک اللہ تعالیٰ رہنمائی نہیں کرتے ہیں ظالم لوگوں کی. ذرا آیت کو سمجھو. یہود و نصارہ کے ساتھ مذہبی دوستی منائے، کسی بھی بد مذہب کے ساتھ مذہبی دوستی منائے. دنیا کے رسم و رواج میں معاملات جائز. شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی اور ان کی جماعت کا کہنا تھا کہ ہندوستان کے لوگ آپس میں ایک ہیں، مذاہب کا تنازع آپس میں طے ہو جائے گا، لیکن عیسائی یہاں سے ہٹ جائے. بعض لوگ عیسائی کی چاپلوسی میں کہتے تھے کہ نہیں، عیسائی تو اہل کتاب ہے. ان میں سے ایک شخص نے کتاب لکھی ہے، نام نہیں لیتا، اور انہوں نے کانگریس کے علماء کو کہا ہے کہ یہ ہندوؤں کی طرف ہو گئے. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ فَإِنَّهُ مِنْهُمْ. یہ کتاب جب مولانا عزیر گل صاحب اسیری بالٹا نے لکھی تو اس نے کہا تحریف ہے. آیت تو یہود و نصارہ کی دوستی میں ممانعت پر آئی ہے، اور یہ شخص لکھنے والا عیسائی حکومت کے حق میں ہے. تو یہ آیت کو سیاق و سباق اور موضوع سے کاٹ کے پیش کر رہا ہے، جو تفسیر کے بجائے تحریف کے مترادف. فَتَرَى الَّذِينَ، پس آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو، فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، جن کے دلوں میں بیماری ہے. يُسَارِعُونَ فِيهِمْ، وہ دوڑیں گے ان کی طرف. يَقُولُونَ، کہیں گے، نخشى، ہم ڈرتے ہیں، ان تصيبنا دائرہ، کہ پہنچ نہ جائیں ہم کو گردش زمانہ. اگر ہم نے امریکہ سے تعلقات کشیدہ کیے، مغربی ملکوں سے تعلقات ہمارے نہ ہوں، تو ہماری حکومت کیسے چلے گی؟ پاکستان کے تعلقات ہے نا، لیکن پاکستان کا صدر کمرے میں جا کے جب باہر آیا تو ہونٹ بج رہے تھے اس کے، اخبارات میں آیا، اور 3 گھنٹے دل کا چیک اپ میں لگا ہوا تھا. اس سے بہتر وہ جنگلی قوم تھی جنہوں نے ایمان کے محبت میں امریکہ کو صاف جواب دے دیا. ملک قربان کر لیا، سکون قربان کر لیا، لیکن امریکہ کی دم چلی نہیں. انہوں نے تو کر لی لیکن مطمئن نہیں ہے، خوش نہیں. سمجھ نہیں رہے. ہمارے ملک نے تو اپنے مفاد میں امریکہ سے دوستی کر لی نا، مگر حال یہ ہے کہ اب تک یہ کہنا ہے کہ آپ کے ملک کو ہم پتھر بنا دیں، ایسی بمباری کر رہے. تو جنہوں نے دوستی نہیں کی انہوں نے اللہ کو تو راضی کر لیا، انہوں نے خدا کو بھی ناراض کیا اور بش بھی کبھی راضی نہیں ہوگا. خسرت دنیا والا کرا. آیت کو ذرا دیکھو. یا ایھا الذین آمنوا، ایمان والو، مت سمجھو یہود و نصارہ کو اپنے دوست. توبہ. بعضهم اولیاء و بعض، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں. ومن یتولہم، اور جس کسی نے دوستی کی ان سے، منکم، تم میں سے،
فَإِنَّهُ مِنْهُمْ، بس ان میں سے ہو جائے گا، جب تک ان کی بات نہ مانے. یہ ان کو خوش کرنے کے لیے تو دوسرا آرڈیننس ہو، فلا آرڈیننس ہو. ان اللہ لا يهدي القوم الظالمین، بے شک اللہ سمجھ نہیں دیتا ظالم لوگوں کو. فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ، کیا آپ دیکھیں گے ان لوگوں کو جن کے دلوں میں بیماری ہے، يَسَارِعُونَ فِيهِم، وہ آگے بڑھتے ان کے لیے، یقولون، اور کہتے ہیں، نقشہ ہمیں یہ ڈر ہے، ان تصیبنا دائرہ، کہ ہمیں کہیں پہنچ نہ جائیں زمانے کی گردش. اس دور میں کوئی ملک کامیاب چل نہیں سکتا جب تک کہ امریکہ کی چاپلوسی اور خوشامد نہ کرے. یہ کہتے ہیں ہم مجبور ہیں. تو میں کہتا ہوں کہ آپ نے سب کچھ کر لیا لیکن اپنے آپ کو گروی کر دیا، اور نتیجے میں آپ اور بندے گئے، اور وہ آزاد ہے. ان کے سامنے امریکہ ہاتھ جوڑ رہا ہے کہ خدا کے لیے مصالحت کرو، کسی طریقے سے راضی ہو جاؤ. تو قرآن کا معجزہ ظاہر ہے کہ جنہوں نے آیت کے خلاف کیا ان کو نقصان پہنچ رہا ہے. فَعَسَى اللَّهُ، پس امید ہے کہ اللہ ایاتی بالفتح، دے دے اہل حق کو فتح. سبحان اللہ. اور امر من عندہ، یا اور کوئی معاملہ بنے اس کے ہاتھ سے، کوئی اور طاقت اٹھے اور وہ امریکہ کی پٹائی لگائے اور عراق اور افغانستان اس کے منہ سے نکل جائے. فَيُصْبِحُوا عَلَىٰ مَا أَسَرُّوا فِي أَنفُسِهِمْ نَادِمِينَ، پس ہو جائیں گے یہ جو انہوں نے چھپائے اپنے جیوں میں شرمندہ ہو کر. نہ ادھر کہہ رہے نہ ادھر کہہ رہے، اور نہ خدائی ملی اور نہ وصال سلام، کچھ بھی نہیں ملا. ذلت، خواری، خوشامدی، چاپلوسی پال. وَيَقُولُ الَّذِينَ آمَنُوا، اور کہتے ہیں ایمان والے، هَؤُلَاءِ الَّذِينَ أَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، یہ ہے وہ لوگ جنہوں نے قسم کھائی خدا کی، مضبوط قسمیں. جہد ایمانہم، یہ مفعول مطلق واقع ہے اقسمو سے بغیر لفظی، جیسے قعدت جلوسا اور جلست قعودا، تاکید ہو جائے گی. وہ مفعول المطلق یاتی تاکیدا. اور انہوں نے قسم کھائی اللہ کی، مضبوط قسمیں. انہم لمعکم، کہ بے شک یہ تمہارے ساتھ ہے. حبطت اعمالہم، ضائع ہو گئے ان کے اعمال. فاصبحوا خاسرین، پس ہو گئے نقصان اٹھانے والے. یا ایھا الذین آمنوا، و ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو مرتد ہو جائے تم میں سے دین سے، فسوف یأتی اللہ بقوم یحبہم، پسند قریب لے آئے گا اللہ ایسے لوگوں کو کہ اللہ چاہے گا ان کو. وَيُحِبُّونَ، اور وہ محبت کریں گے اس سے. تو اس کی ان کی نشانی کیا ہوگی؟ أَذِلَّةٍ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ، بہت نرم ہوں گے مسلمانوں کے حق میں. أَعِزَّةٍ عَلَى الْكَافِرِينَ، بہت سخت ہوں گے کافروں پر. اپنوں کے ساتھ پیارا، نرم، شیر و شکر، اور دوسروں کے لیے تیز و تند تلوار کی دھار. سبحان اللہ. یجاہدون فی سبیل اللہ، جہاد کریں گے اللہ کے راستے میں. ولا یخافون لومۃ لائم، ڈریں گے نہیں ملامت کرنے والے کی ملامت سے. عزل العواز لحول قلب التائہ وہو الاحبۃ منہ فی سودائہ. مجازی عشق کے اندر متنبی کہتا ہے کہ ملامت کرنے والوں کی ملامت دل کے ارد گرد ہے، اور محبوبہ کی محبت تو میرے دل کے سیاہ دانے میں جا چکی ہے. اللہ اللہ. ان القتیل مدرجا بدموعہ مثل القتیل مدرجا بدمائہ، عشق آنسو میں لت پت اس سے بدتر ہے جو خون میں لت پت ہو. سبحان اللہ. ولا يخافون لومۃ لائم، اور ڈرتے نہیں ملامت کرنے والوں کی ملامت سے. دوستاں کو نصیحتم کنیت،
کہ مرادی در ارادت اوست. میرے دوستوں کو کہو اس بارے میں مجھے نصیحت نہ کریں، جو میں دیکھ چکا ہوں اس کو چھوڑ نہیں سکتا. سبحان اللہ. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور ڈرتے نہیں ملامت کرنے والوں کی ملامت سے. استاد محترم مولانا بن نوری نے کہا تھا کہ جب میں نے پہلی مرتبہ ابوالکلام آزاد عبید اللہ سندھی کا رد لکھا تو بہت ہنگامہ ہو گیا ملک میں، اور فرمایا کچھ لوگ آئے اور انہوں نے کہا اب اس کو قتل کرتے. حضرت نے فرمایا قریب تک کہ میں بھی ڈر جاتا کہ میں نے خواب دیکھا. امام الازہر مولانا محمد انور شاہ نے مجھے کہا کہ مسئلہ آپ کا صحیح ہے اور آپ کے متبعین پیدا ہو جائیں اور ناراض ہونے والے ٹھیک ہو جائے گی. حضرت نے فرمایا خواب کے بعد میرا اندیا مضبوط ہو گیا، اور پھر پہلی مرتبہ سندھ کے بہت سارے طلباء، اس زمانے میں طلباء کم ہوتے تھے، وہ پڑھنے آئے حضرت سے دور حدیث. ہمارے حضرت نے ایسے موقع پر بعض حضرات کا رد کیا ہے کہ کوئی نہیں کر سکتا. بہت خطرناک گھڑی ہوئی تھی، کیونکہ ان دونوں بلکہ شبلی ان تینوں کے قلم سے بعض ایسی عبارتیں نکلی ہے جو تکلیف دے. وَلَا يَخَافُونَ لَوْمَةَ لَائِمٍ، اور یہ ڈرتے نہیں ملامت کرنے والے کی ملامت سے. یہ اہل حق کی نشانی ہے. بنگلہ دیش گیا تھا، ایک وہاں بس جا کے بیٹھ گیا جامع مدنیہ قاضی بازار میں کہ ایک مولوی آیا بڑا ڈنڈا ہاتھ میں، نیلے کپڑے پہنا ہوا، اتنا ٹیڑھا پیڑا پکڑ ہے، بڑا ڈنڈا ہاتھ میں. این شیخ جرولی الذي ينهى الناس عن الركعتين اللتين بعد الوتر وما شابه التتان بالحديث. ہمارے میزبان اٹھے، میں نے کہا آپ آرام سے بیٹھے، مجھ سے بات کرنے دیں، میں اس مسئلے میں مصنف ہوں. دو چار باتیں ہو گئی، پھر گلے ملا، اور بس پھر میں جہاں جلسے میں جاتا تھا وہ ساتھ چلتا تھا. ابتدا مشکل ہوتی ہے کاموں کی. سب سے پہلے جب یہ مسئلہ میں نے لکھا کہ وطروں کے بعد کوئی نفل نہیں، تو علماء حیران تھے کہ رمضان میں کیا گیا. جب میں نے رمضان میں بیان کیا کہ رمضان شریف کی راتوں میں تہجد و قیام اللیل نہیں ہے، یہ 20 رکعت تراویح میں شامل ہے. پھر ایک کراچی کے ایک بڑا محقق عالم میرے پیچھے آیا، مجھے کہتا ہے کسی نے منع کیا ہے اس سے پہلے. میں چپ ہو گیا. میں نے کہا حضرت کوئی اور کہے تو کہے، آپ تو کتابیں دیکھتے ہیں، کتابیں جانتے ہیں. یہ فیض الباری ہے، یہ 4 جلد ہے، یہ جگہ دیکھ لیں. حضرت شاہ صاحب کہتے ہیں قیام اللیل و تہجد میں نصر مروزی نے لکھا ہے کہ سلف رمضان شریف میں تراویح کے بعد قیام اللیل و تہجد سے منع کرتے تھے. آپ کیسے کہتے ہیں؟ ہماری دیوبند کے بزرگوں کی کتابوں میں لکھا ہوا. میں نے کہا یہ تہجد کتاب التہجد مروزی کی بات قائم کیا ہے. مسئلہ مضبوط ہے، لیکن عوامی علماء عوام کے ہاں میں لانے والوں میں اتنا ایمان نہیں ہے کہ لوگوں کو کہے کہ 20 رکعت تراویح کے بعد 3 وتر پڑھ کے سحری تک آپ فارغ ہیں. کچھ کام نہیں، تلاوت کرو، ذکر کرو، دعائیں مانگو، لوٹے لگاؤ، جو کرنا ہو کھاؤ پیو. دنیا میں ایک کام نفل بازی کرے گا اور کوئی کام نہیں. مولانا محمد انور شاہ فرماتے ہیں فیض الباری جلد 4 صفحہ 424 کہ ویسے پڑھو اور سونے سے پہلے پڑھو اور 8 رکعت پڑھو قیام اللیل، سو کر کے پڑھو اور ویسے ہمیشہ پڑھو تہجد ہے، اور دونوں ملا کے پڑھو، اور رمضان کے شروع میں پڑھو تراویح ہے. وَلِأَجْلِ هَذَا كَانَتِ السَّلَفُ يَمْنَعُونَ عَنِ الصَّلَاةِ بَعْدَ التَّرَاوِيحِ فِي لَيَالِي رَمَضَانَ. رمضان شریف کی راتوں میں بزرگان دین تراویح کے بعد نفلوں کو روکتے، منع کرتے. گلست سعدی و در چشم دشمنا خارا، ٹھوس مسئلہ ہے، روشن آفتاب کی طرح
چمکتے ہوئے مہتاب کی طرح، لیکن گیدڑ نماؤں نے مسئلہ دبایا ہوا ہے خواہ وہ سمجھتے کوئی نئی بات ہے، تیرے لیے ہر کام نیا ہے۔ ولا يخافون لومۃ لائم، کوئی ڈر نہیں، خوشی ہے بہت الحمدللہ۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ فضل اللہ کا دیتا ہے جس کو چاہے، یہ اللہ کا احسان ہے۔ ستہ شوال پر میں نے اسٹینڈ لیا، بڑے بڑے چاروں شانے چت لیٹ گئے۔ میں نے کہا 6 شوال کے 6 روزے حنفی کے غم نہیں ہے، اور حنفی مساجد میں ان کا بیان کرنا امام ابو حنیفہ اور فقہ کا خون کرنا ہے۔ الحمدللہ احسن المقال جب دوبارہ آیا، ملک بھر کے اکابر نے اس پر تقریر تصدیق کی۔ واللہ واسع علیم، اور اللہ وسیع علوم والے ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا، بے شک دوست تمہارے اللہ ہے اور اس کے پیغمبر ہے اور مسلمان ہے، یہ سب تمہارے ساتھ ہے۔ خدا کا فضل، حق مسئلے پر رہو، اللہ تمہیں بچائے گا، نبی کے طریقے پر مسلمانوں کی حمایت، یہ خوشخبری ہے۔ الذین، یہ وہ لوگ ہیں یقیمون الصلاۃ، جو قائم کرتے ہیں نماز، ویؤتون الزکوٰۃ، دیتے ہیں زکوٰۃ، وہم راکعون، اور یہ رکوع بھی کرتے ہیں۔ شیعہ کہتے ہیں کہ وہم راکعون کا معنی ہے رکوع کر رہے تھے اور زکوٰۃ دے دی۔ رکوع میں پاگل گئی ہے، رکوع میں کوئی زکوٰۃ نہیں دے گا، یہ تو کلام وصل کہلاتا ہے۔ ان لوگوں کا کام کیا ہے؟ نماز پڑھنا، زکوٰۃ دینا، اور اللہ تعالیٰ کے لیے عاجزی کرنا، وہم راکعون۔ یہ نہیں کہ حضرت علی نے رکوع کر لیا اور رکوع کے اندر پھر ہاتھ اٹھایا کہ آپ بھائی زکوٰۃ لے لو، وہم راکعون۔ قرآن پاک نہ سمجھنا۔ ومن يتول اللہ ورسولہ، اور جس نے دوستی کی اللہ اس کے رسول سے، والذین آمنوا، مسلمانوں سے، یہ خدا کی جماعت ہے۔ فإن حزب اللہ هم الغالبون، یہ حزب اللہ ہے اور کامیاب ہے۔ وہ کیماڑی والا حزب الشیطان ہے، ان میں خداوند قدوس کے دین کا کوئی حصہ نہیں ہے سوائے بزرگان دین کو سب و شتم کرنے کی۔ استغفر اللہ۔